मेरे मौजू का अनुमान है कामयाब जिंदगी। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को एक अजीम नेमत से नवाजा है और इस नेमत को जिंदगी की शक्ल में अता किया है। जिंदगी हयात को कहते हैं और ये जिंदगी शुक्र कादिर से आगोश जमीन तक का है। एक इंसान जन्म लेते ही अपनी मंजिल की
ہر پہلو میں ایک مخصوص راستہ ضابطہ یا مقرر اور معین ہے۔ حقیقی معلوم ہے کامیاب زندگی وہی ہے جو انبیاء اور معصومین علیہ السلام کے نقشے قدموں پر گزارے جائے۔ کامیاب زندگی وہی ہے جو اس موت کے بعد حیات پائے۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر عیاشی اور شہنشاہی ایک ناکام اور بے سود زندگی مانی جاتی ہے۔ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انسان میں ایک جوش اور ولولہ ہونا چاہیے، جذبات اور زندہ دلی ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا کرے اور یہ سب چیزیں ایک بہت ضمیر اور صاحب تقویٰ کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ ایمان کی دولت سے لبریز اور معنویت کا پیروکار ہی کامیابی کا حامل ہو سکتا ہے۔ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کو الہی راستہ اپنانا چاہیے۔ تابوت الہی جلووں سے نیست و نابود ہوتی ہے۔ کامیاب زندگی کی مثالیں وہی رہتی دنیا تک قائم رہیں گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، خاتم علیہ السلام سے لے کر علی علیہ السلام تک، علی علیہ السلام سے لے کر کربلا تک، اور کربلا سے لے کر انقلاب ایران تک، تو ہمیں کامیاب زندگیاں ہی زندگیاں نظر آتی ہیں۔ کیا تابوت کا نام کہیں پر ظاہر ہے؟ اگر ہے تو وہ صرف لعنت کے لیے مخصوص ہے۔ کامیاب زندگی کی مثالیں وہی رہتی دنیا تک قائم رہیں گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر علی علیہ السلام تک، علی علیہ السلام سے لے کر کربلا تک، اور کربلا سے لے کر انقلاب ایران تک، جو ہمیں کامیاب زندگیاں ہی زندگیاں نظر آتی ہے۔ کہ تابوت کا نام وہیں پر ظاہر ہے، اگر ہے بھی تو وہ صرف لعنت کے لیے مخصوص ہے۔ کامیاب زندگی کے بارے میں نہیں مجھے بڑے بڑے اسکالرز کی وضاحت سے کوئی اتفاق ہے، اور نہیں مفکرین کی دلالت سے میں متاثر ہوں، بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ کامیاب زندگی صرف اور صرف ائمہ طاہرین کی غلامی اور حضرات کے نقش قدموں پر چلنے کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہالت ہی سبب ہوتی ہے ذلت اور خواری کا، جہالت ہی سبب ہوتی ہے اکثر
دینی اسلام سے لگاؤ رکھنے والے یا دینی اسلام کو بحیثیت ضابط حیات پورے عالم انسانی میں لاگو کرنے کے لیے متبنی لوگ تحریک دینداری کی ضرورتوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کے تقاضوں سے واقف ہے۔ ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں اور ہر سماج میں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک جو دین کی پیروی کو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو لادینیت کے پرستار ہوتے ہیں اور مادی دنیا کی چکا چوند میں اپنے آپ کو گم کر کے دنیا و آخرت کے خسارے میں دوچار ہوتے ہیں۔ ایک دیندار ماحول اور سماج یا ایک دیندار معاشرت تعمیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جماعت ہو جو بدی کا مقابلہ کر کے لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تنظیم کے دائرے میں رکھ کر یہ کام انجام دے، اور وہ تنظیم جب ایک تحریک کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس کی عملیت میں وسعت پیدا ہوتی ہے، تاکہ اس کا دائرہ کار ایک مخصوص ماحول یا علاقہ سے نکل کر پورے عالم انسانی کو بھی لپیٹ میں لے۔ اور یہی سے تحریک دینداری کو مختلف قسم کے وسائل اور خصوصاً افرادی قوت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تاکہ تحریک دینداری کی تقاضوں کو اس کے اہداف و مقاصد سے اجاگر کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی اور منصوبہ بندی کو ترتیب دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تنظیم کے دائرے میں رہ کر یہ کام انجام دے، تاکہ اس کا دائرہ کار ایک مخصوص ماحول یا علاقہ سے نکل کر پورا عالم انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات ضروری بن جاتی ہے کہ تحریک دینداری کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے نچلی سطح پر کام کیا جائے اور ایک پوری نسل کو اس کی افادیت اور اہمیت سے آگاہ کیا جائے، تاکہ یہ کسی بیرونی یا لادینی قسم کے اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ ہماری تحریک دینداری میں یہی چیز سب سے اہم سمجھ کر جب بانی تحریک مکتب سے تنظیم و مکاتب کی بنیاد ڈالی تو سمجھو تحریک دینداری کے رگوں میں گلوکوز دوڑنا شروع ہوا۔ یہ اس وقت کے مفکر اور وقت کے بیان قائد اور علم دین میں سے آپ اور غلام عسکری علیہ رحمہ اللہ ان کے درجات بلند کرے کے نام سے جانتے ہیں۔ دوران سوچ اور وسعت فکر کا کمال تھا کہ اس نے تحریک تنظیم و مکاتب قائم کر کے تحریک دینداری کو زندہ رکھنے کے لیے دائمی منصوبے کی بنیاد رکھی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں آج پورے ہندوستان اور ملک سے باہر بھی جو مکاتب چل رہے ہیں اور جو سالانہ ہزاروں طلباء و طالبات مدرسین واعظین اور یہی خواہ حضرات اس وقت زیر سایہ مولانا سید شفیع حیدر قبلہ اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے تحریک دینداری کی تقاضوں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، اس سے اور تمام قوتیں خوفزدہ ہیں جو یا تو اس تحریک کی موجودگی میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہے ہیں یا اس کے نتائج کو خود کے لیے تباہی کا باعث سمجھتے ہیں۔ تنظیم و مکاتب کی درگاہوں میں سے جو سالانہ ہزاروں طلباء و طالبات علم دین کے نور سے منور ہو کر نکل رہے ہیں، وہ نہ صرف تحریک دینداری کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں بلکہ آگے چل کر اس تحریک کے لیے جو بڑے بڑے چیلنج سامنے آنے والے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ گویا عام فہم الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک دینداری اور تنظیم المکاتب نام کے لحاظ سے الگ ہے مگر مقصد کے حوالے سے ایک ہے، طریقہ کار کے حوالے سے ایک دوسرے سے جدا ہے مگر اہداف کے حوالے سے یکسوئی کے حامل ہے۔ تحریک تنظیم المکاتب اگر علامہ عسکری کا قائم کردہ ادارہ ہے تو تحریک دینداری امام حسن جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی سرپرستی ایک وسیع تحریک اور اس عظیم انقلاب کا پیش خیمہ ہے جو پورے کائنات کے نقشے کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ ہم کو چاہیے کہ تحریک دینداری اور تنظیم المکاتب کو الگ الگ معنوں میں سمجھنے کے بجائے ان کو ایک باہم مربوط سمجھ کر ان دونوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے، تب جا کر ہم اپنی مذہبی ملی اور قومی ذمہ داریوں سے انصاف کر پائیں گے، کیونکہ اس کشاکش پیغام سے زندہ ہے اقوام، اس کشاکش پیغام سے زندہ ہے اقوام۔
موضوع کی وسعت اور وقتی تنگدامانی اگر حائل نہ ہوتی تو اس خاص اور اہم موضوع کے حوالے سے بہت کچھ لکھا اور کہا جا سکتا ہے. انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو آج جو کامیاں رہ گئی ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی. بس آپ سب سے اتنا عرض ہے کہ ہم اور آپ سب کو تنظیم مکاتب سے خود کو منسلک کر کے تحریک دینداری کو اصلی ہدف یعنی انقلاب اسلامی کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں منشا زہرا امامیہ مکتب دلہ بارہ سے آپ سب کی خدمت میں سلام حاضر کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم. میرے تقریر کا عنوان ہے گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا. کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا، قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا. اہل ہمت اپنی منزل پائیں گے، اہل ہمت اپنی منزل پائیں گے. جو ہے کاہل پیچھے رہ جائیں گے، جو ہے کاہل پیچھے رہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم اور اہم نعمت وقت ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور انسانی عمر کی شکل میں ہمیں وقت جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اسی طرح ہر ایک انسان کی عمر مختلف ہے. کوئی شکم مادر میں ہی اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو کوئی پیدا ہونے کے بعد ایک گریا سے اپنی زندگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن ہلکی سی کی زندگی کا چراغ گل کر دیتی ہے. تو کوئی پیدا ہونے کے بعد یا نوجوانی یا جوانی میں ہی اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو کوئی بڑھاپے میں ہی اس دنیا سے گزر جاتا ہے. اسی طرح حیوانات و نباتات کو بھی اللہ نے وقت اور عمر جیسی عظیم نعمت سے نوازا. کسی کو وقت کم ملا، کسی کو زیادہ، لیکن نصیب سب کو ہوا. خبر لو وقت کی اپنے، خبر لو، خبر لو وقت کی اپنے، خبر لو. اڑا جاتا ہے جو کرنا ہے کر لو. یہ بھی حقیقت ہے کہ جس نے بھی وقت کا صحیح استعمال کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے بھی وقت کی قدر و قیمت نہیں کی تو وقت نے بھی اسے بے قدر و قیمت بنا دیا. کوئی معروف عالم ہو یا مشہور ڈاکٹر یا نامور انجینئر یا کسی اور علمی عہدہ و منصب پر فائز ہوا تو اس نے وقت کی قدر کی، وقت نے بھی اسے قابل قدر بنا دیا. لیکن جس نے لہو و لہب میں وقت کو برباد کیا تو وقت نے بھی اس کا مستقبل تاریک کر دیا. ظاہر ہے وقت ایک انمول نعمت ہے. زمین و جائیداد، دنیاوی عہدہ و منصب تو پیسوں سے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن وقت قابل خرید و فروخت نہیں. بس جب انسان وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا تو آخر میں سوائے شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہیں ہو پاتا. وقت کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے والعصر، یعنی عصر کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے. اسی طرح سورہ شمس میں سورہ چاند، رات اور دن کا تعلق وقت سے ہے. اسی سے وقت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وقت کتنا قیمتی ہے. کس نے مستقبل انداز و تعبیرات سے اس کی قسم کھائی ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا فرصت بادل کی طرح گزر جاتی ہے، لہذا بلائی اسی میں ہے کہ تم فرصت کو غنیمت جانو. وقت کی بربادی صرف یہ نہیں کہ ایک بچہ اسکول میں تاخیر سے پہنچے یا ایک مسافر ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن پر تاخیر سے پہنچے، یا اگر ایک بچہ اسکول میں گیا ہے اور وہاں پر جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں دل و ذہن لگانے کے بجائے دوسرے جانب دل و ذہن لگائے تو ظاہراً وہ کلاس میں ہر وقت حاضر ہے، لیکن وہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی منزل کے بجائے راستے میں ہی رکا ہوا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے وہ لاپرواہ ہے. اسے اپنی مقصد کی فکر نہیں کیونکہ وہ اپنی منزل کے بجائے راستے میں ہی رکا ہوا ہے. کامیاب انسان وہ ہے جس کی نظر ہمیشہ مقصد پر ہوتی ہے. حالات اور مشکلات اسے اس کے مقصد سے دور نہیں کرتے. ہاں یہ ممکن ہے کہ انداز بدل جائے، مسائل تبدیل ہو جائے، رفتار میں فرق آ جائے، لیکن
तकरीर का उन्वान है तालीम व तरबियत औलाद। औलाद की तालीम व तरबियत नहायत नाजुक और एक आम दीनी फरीज़ा है जो वालिदैन की भरपूर तवज्जो का मुस्तहिक़ है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बाप अपनी औलाद को जो कुछ भी देता है उसमें सबसे बेहतरीन नतीजा सही तालीम व तरबियत है। ये नाजुक मामला इसीलिए औरत के सुपुर्द किया गया है क्योंकि औरत की तबीयत में लताफत, नजाकत, ममता के जज्बे की सरशारी, तहम्मुल, हौसला, आला ज़र्फ़ी और मोहब्बत और ईसार पर तवज्जो तमाम है। इंसान साथी का एक काम जिस कद्र औरत अंजाम दे सकती है वो मर्द नहीं दे सकता। लिहाजा औलाद की रूहानी और जिस्मानी और ज़हनी तरबियत का फरीज़ा औरत के सुपुर्द किया गया है क्योंकि वो इंसान में पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश जारी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मर्द तरबियत औलाद के इस अहम फरीज़ा के लिहाज से बरजुज़ हो जाए, बल्कि वो अपने कामकाज और दीगर मखसूसियात के बाद अपनी औलाद के इस फरीज़ा को तवज्जो के साथ अंजाम दे सकता है। मर्द चूंकि घर के बाहर रहकर मेहनत मशक्कत करके हलाल रोजी कमाने का जिम्मेदार है और वो इसकी भरपूर सलाहियत रखता है और इस्लाम में भी हलाल रोजी कमाने की ताकीद और हराम कमाने से मना किया गया है क्योंकि मुअत्तबर अहादीस और रिवायात के मुताबिक हलाल और हराम की कमाई का बच्चे की जिंदगी पर बुरा भला और गहरा असर है। इस लिहाज से देखा जाए तो ज्यादा जिम्मेदारी बाप पर आयद होती है ताकि औरत अगर बच्चे की सही तरबियत करती रहे तो बच्चे पर भी उसका सही असर पड़ता है, वरना अगर उसके बरक्स सूरत हाल हो तो इंसानी समाज बिगड़ते रह जाएगा। हकीकत हाल भी यही है कि वालिदैन की लापरवाही, तालीम और तरबियत का फुकदान और अच्छे माहौल का मयसर न होने की वजह से बच्चे के नफ्स में मनफी बुराई का उनसर कसरत से जज्ब होता है और जो उनकी मजबूत फिक्र पर हावी होकर बुराई की तरफ रागिब करता है और उसी में उसका नफ्स नशोनुमा करता है और फिर वही फिक्र अमल अमली तस्वीर बनकर माशरे में फसाद फैलाने का सबब बनता है। लिहाजा जरूरी है कि बच्चे को आला तालीम और तरबियत के जरिए पाको पाकीज़ा रखा जाए जो इल्मे इलाही के बगैर हासिल करना नामुमकिन है। इंसान कामिल सिर्फ इल्मे इलाही के जरिए होता है। इसके अलावा दीगर उलूम मालो सदक की तरह है जिनसे दुनियावी जिंदगी में फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन दुनिया के फना होते ही ये भी फना हो जाता है। इल्मे इलाही के फुकदान का ही नतीजा है कि इस वक्त हमारा माशरा ज़हनी और जिस्मानी और रूहानी बीमारियों में डूबा हुआ नजर आता है। ऐसे में बच्चों की सही तरबियत करना वालिदैन के लिए जहाज है। लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा यही है कि रोज़े अव्वल से ही बच्चों को अखलाक हसना का आदी और पाबंद बना दिया जाए ताकि माशरे के लिए कायदे और रहबर बन सके। साबिक़ औलाद की तालीम और तरबियत के सिलसिले में अगर हमारे 74 मौज़ूईन अलैहिस्सलाम के बेशुमार कौल क़ौल, रविश, मज़मून, नसीहत और वाक़या जिनको बयान करके इस्तिफ़ादा किया जा सकता है और किया जाता है, जिनको अक्सर औकात सुनते सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह का एक वाक़या नक़ल करना मुनासिब समझती हूँ। उनकी एक बहू का नाम फातिमा था जिन्हें वो प्यार से फाती कहते थे। एक दफा वो अपने बच्चे को स्कूल जाने की तैयारी में कपड़े पहनाती थी कि बच्चा मनमानी और शरारत करते हुए उन्हें धमका देता। फातिमा खुमैनी को इस पर बड़ा गुस्सा आया और इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह जो इस सारा मंजर देख रहे थे कि सामने अपने बच्चे की शिकायत। इमाम ने इस मौका पर फरमाया, फाती, जो तकलीफ तुम्हें इस बच्चे की हरकत से हो रही है तुम उसे बर्दाश्त कर लिया करो क्योंकि मैं इसके बदले अपनी नमाज शब के सवाब बख्श देता हूं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि औलाद
ہی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کا کام کتنا اور کتنا۔ آخر پر میں ایک شعر پڑھ کر آپ سے رخصت ہوتی ہوں۔ بچوں کی تربیت اگر جاہل کے ہاتھ میں ہے، بچوں کی تربیت اگر جاہل کے ہاتھ میں ہے تو سمجھو ہوتے یہ برا قاتل کیا۔